دوستوں، عورتوں میں حیض کی شروعات کب اور کیسے ہوئی؟ یعنی پیریڈز آنے کب شروع ہوئے؟ کیا عورتوں کے لیے یہ ایک سزا ہے؟ اور کیا یہ سچ ہے کہ حضرت حوا کو سب سے پہلے حیض آیا تھا، جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک سزا تھی؟ کیا عورتوں میں حیض کی شروعات بنی اسرائیل سے ہوئی ہے؟ کیا بنی اسرائیل سے پہلے کی عورتیں حیض سے پاک صاف تھیں؟ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی ریسرچ کے بعد بنائی جا رہی ہے۔ اس میں ہم آپ کو قرآن اور حدیث کے حوالے سے ان سارے سوالوں کے جواب دینے والے ہیں، اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ شروع میں یا بیچ میں اسکپ کرنے سے آپ کو پوری بات سمجھ میں نہیں آنے والی، اور شروع کے پوائنٹ یا بیچ کے پوائنٹ سن کر آپ یہ مت سمجھ لیں کہ یہی بات سچی ہوگی۔ اس لیے دوستو، شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ سکے، اور مہربانی کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کے بارے میں جاننا اور سمجھنا آپ کے لیے اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل ایسی بہت سی ویڈیوز انٹرنیٹ پر پھیل رہی ہے جن میں کچھ بناوٹی روایت پیش کر کے بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھ کر ہم سب اپنی ماں حضرت حوا پر برائی باندھ دیتے ہیں۔ اس لیے آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، حضرت عبدالرزاق اور مسند اشحاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور آسمہ بنت ابو بکر سے روایت نقل کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ بھی مردوں کے ساتھ میں مسجد میں جا کر نماز پڑھیں۔ اس لیے بنی اسرائیل کی عورتیں مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتی تھیں، اور اس کے لیے مسجد میں مردوں اور عورتوں کے درمیان میں یعنی کہ دونوں کے بیچ میں ایک پردہ لگایا جاتا تھا، جس کے ایک طرف عورتیں نماز پڑھتی تھیں اور دوسری طرف مرد حضرات نماز ادا کرتے تھے۔ پھر ایک دن ایک لڑکی مسجد میں لگے پردے کے پاس گئی اور اپنی ایڑیاں اٹھا کر مردوں میں سے اپنے عاشق کو دیکھنے لگی، اور پھر اس نے یہ روزانہ کا معمول بنا لیا، یعنی کہ اپنی روز کی یہ عادت بنا لی، اور پھر اس کی دیکھا دیکھی سبھی عورتیں مسجد میں آتی اور اپنی اپنی ایڑیاں اٹھا کر پردے کے اوپر سے غیر مردوں کو تاک جھانک کرنے میں لگ جاتی۔ ان کا یہ عمل دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوا، اس لیے پھر ان کو مسجد میں جانے سے اس طرح سے روکا گیا کہ ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ اب کچھ لوگ اس روایت سے یہ سبق لیتے ہیں کہ حیض کی شروعات ہی بنی اسرائیل سے ہوئی ہے، جو کہ غلط ہے، یعنی کہ ایسا کہنا سراسر غلط ہوگا، کیونکہ مفسرین اس روایت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ حیض عام نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کے بدلے میں اللہ پاک نے ان کو یہ سزا دی تھی۔ اس لیے پھر 4 مہینوں تک لگاتار وہ عورتیں صبح شام اسی حیض کی کیفیت میں رہیں، جس سے ان کا مسجد میں آنا بند کر دیا گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی تو یہ عذاب ان کے اوپر سے ہٹا دیا گیا، یعنی کہ ان کے اوپر سے یہ عذاب ختم کر دیا گیا۔ صحیح حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ عورتوں میں حیض کی شروعات روز اول سے ہے، یعنی کہ حیض کی شروعات عورت کی تخلیق کے ساتھ ہی ہوئی ہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں اب آپ کے سامنے 2 اور حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں، جن سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ حیض کی شروعات پہلے دن سے ہی ہے، نہ کہ بنی اسرائیل سے حیض کی شروعات ہوئی۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو یہ دیکھ کر حضرت عائشہ اس اندیشے سے رونے لگی کہ اب وہ حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس بات کی جانکاری ہوئی تو آپ نے حضرت عائشہ کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، اے عائشہ، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس حالت میں تم بھی وہی سب کچھ کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک صاف ہونے تک کعبہ شریف کا طواف نہ کرو۔ بالکل اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر وہ
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھیں کہ مجھے حیض آنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں وہاں سے کھڑی ہو گئی۔ جب آپ نے اس کے بارے میں دریافت کیا، پوچھا، تو میں نے بتایا، اے اللہ کے رسول، مجھے حیض آنے لگا ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ اس موضوع پر امام بخاری نے بخاری شریف میں باب بھی قائم کیا ہے جس کا نام ہے حیض کا آغاز کیسے ہوا۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ امام بخاری اس کے آگے لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا ہے، جبکہ اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے لیے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حیض کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے پہلے بھی حضرت آدم کی اولاد میں حیض موجود تھا، یعنی کہ بنی اسرائیل سے پہلے بھی عورتوں کو حیض آتا تھا۔ علامہ ابن حجر العسقلانی نے بھی فتح الباری میں بھی یہ ثابت کیا ہے کہ حیض کی ابتدا تخلیق سے، یعنی عورتوں کی شروعات سے ہی عورتوں کو آتا رہا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ان روایتوں کے بارے میں جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ حیض کی شروعات حضرت حوا سے ہوئی ہے، جو بطور سزا ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ امام الطبری رحمۃ اللہ علیہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آیا تھا، ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ پھل بھی کھا لیا تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا، جس سے ناراض ہو کر اللہ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی۔ کچھ جگہوں پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا، لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب میں تجھ سے خون جاری کر دوں گا۔ امام طبری کے علاوہ باقی تمام مفسرین نے ان روایت کو جھٹلایا ہے، ان روایتوں کو غیر مسندہ اور ناقابل قرار دیا ہے۔ دوستو، حیض دراصل ایک طبیاتی مرض ہے جس سے ہر مہینے عورت کو خون نکلتا ہے، اور اس کو صحت کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے، اور اسی حیض کے خون سے بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، حیض عورت کے لیے یہ کوئی سزا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے کہ حیض عورت کے لیے سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اس لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہیں وہ اجر و ثواب کی حقدار ہوتی ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہوئی ہیں۔ یہاں پر حضرت عائشہ کا اشارہ حیض اور حمل کی تکلیف کی طرف تھا، تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا دیے، اور پھر آپ نے فرمایا، اے عائشہ، نہیں، بلکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئی۔ اس کی تفسیر میں علامہ ابن حجر العسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ نے ایسے کی ہے کہ انہیں حیض آئے، ان پر پہلے دن سے ہی یہ لازم قرار دیا ہے۔ یاد رہے، جو عورتیں اس پر صبر کریں گی تو وہ اجر و ثواب کی حقدار ہوں گی، اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھیں گی تو وہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنے جیسے گناہ کی حقدار ہوں گی۔ تو دوستو، امید ہے کہ اب تو آپ بھی یہ جان چکے ہوں گے، آپ بھی یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ حیض عورتوں کے لیے سزا نہیں ہے، اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر حضرت حوا پر مسلط کیا گیا تھا، اور نہ ہی حیض بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا تھا، بلکہ حیض اور حمل تو اللہ پاک کی آزمائش ہے عورتوں کے لیے، جن کا اللہ پاک قیامت کے دن
اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری تمام اسلامی بہنوں کو صبر کے ساتھ اس آزمائش پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آپ بھی آمین ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔